زبان سے آپ کلمہ گو ہیں، ماں باپ آپ کے مسلمان تھے، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نیت آپ کی خراب ہو گئی ہے، آپ کی ترجیح دنیا ہے، آپ کا آئیڈیل بھی دنیا ہے، اور آپ دنیا ہی آپ کی سوچ میں ہے۔ کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی خفا ہوتے ہیں کہ بس دنیا ظاہری کامیابیاں ہوتی ہیں، یا تو پھر آپ خوش رہتے ہیں، ورنہ پھر یعنی ایک کھٹک ہوتی ہے، یہ نہیں ہوا ابھی تک، یہ نہیں ہوا ابھی تک، یہ وہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، میں مشرک کی بات کروں، اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، رخ ظاہر کی طرف ہو گیا اور ظاہر کے لیے زندگی خاص ہو گئی، اب توحید سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ موحد یا مشرک۔ تو دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، خلقت بیدی اور واصطنعتک لنفسی۔ انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، غیر کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دونوں باتیں جو ہیں میں نے قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، واصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے، یہ سوچ سمجھ کی بات ہے۔ دنیا تو ہماری منزل ہو نہیں سکتی، موت کے وقت ہر چیز کو چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں، بس وہی ایک کفن ہمارے ساتھ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دنیا سے کچھ نہیں لے جا سکتے۔ لیکن ہم لے جاتے ہیں اپنے ساتھ اپنی نیت اور اپنے اعمال، اچھے ہوں یا برے، نیت اچھی ہو یا بری، وہ ہم لے جاتے ہیں۔ موحد یا مشرک کی میں بات کروں، دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ انسان کی کامیابی توحید میں ہے کہ یہ اللہ کے لیے زندگی گزارے اور اللہ کی مرضی سے گزارے، یہ تو توحید ہے، اور یہ شخص موحد ہے۔ اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کا رب اللہ ہے، اس کا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے اور مطلوب اللہ ہے۔ لیکن اگر کسی کی نیت بدل گئی، خراب ہو گئی دنیا میں آ کے، آپ دیکھ لیں، ہم اپنے ظاہر پر نظر رکھتے ہیں، میری تو صورت اچھی نہیں ہے، میری تو ناک ایسی ہے، میرا تو رنگ ایسا ہے، میرا تو، اور پھر جنس کی قید میں، اور پھر اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ تو ہماری ساری نظر جو ہے ظاہر پر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہماری حقیقت روح ربانی ہے، جس کی کوئی جنس نہیں ہے، وہ ایک نقطہ نور ہے جو اللہ نے ہمارے جسم میں پھونکا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اب اگر اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر کسی کی نیت خراب ہو گئی، میں مشرک کی بات کروں، اگر کسی کی دنیا میں رہنے کی نیت بدل گئی، خراب ہو گئی، اور دھوکہ لگ گیا دنیا کا اسے، اور اس نے دنیا کی زندگی کو اہم سمجھ لیا، آئیڈیل، میں کہتا ہوں آئیڈیل یعنی ترجیح دنیا کی زندگی۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ ہمارے لیے دنیا اور دنیا کی کامیابیاں اہم ہیں۔ میرا بھائی تو بہت آگے چلا گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، میرا دوست آگے چلا گیا، اور یہ سب ہمارا تفاخر اور تقابل، اور یہ ہم کرتے رہتے ہیں۔
میرے ساتھی وہ ہو گئے، وہ وہاں چلا گیا، وہ یہ ہو گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انما اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد. تو اسی کے لیے یہی تقابل ہم کرتے رہتے ہیں، یہی تکاثر میں ہم پڑے رہتے ہیں، اور دنیا کی طلب میں ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. پھر بچے ہوتے ہیں، جب آپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب تو ہمارے یہی بچے ہیں، ہمیں اسی کے لیے جینا ہے، ان کی زندگی کو بنانا ہے. دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے. ان کو سیٹ کرنا ہے، ساری نظر آپ کی دنیا پر ہے، اور اپنے بارے میں بھی اور بچوں کے لیے بھی. آپ اپنے ان کو کرنا ہے کچھ. آپ خواب دیکھتے رہتے ہیں اور بعض لوگوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں. آج کا جو آرمی چیف ہے، تو اس کا باپ تو آرمی چیف نہیں تھا، لیکن بیٹا بن گیا آرمی چیف. یا آج کا وزیر اعظم جو ہے، اس کا باپ وزیر اعظم نہیں تھا، لیکن بیٹا وزیر اعظم بن گیا. ویسے ہی ایک بات کروں میں تو دیکھیں، معاہد اور مشرک انسان، یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اس کی کامیابی توحید میں ہے. توحید میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے مطلب بنایا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنائیں، رخ اللہ کی طرف کریں، اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم سے زندگی گزارے. یہ توحید ہے اور آپ موحد ہیں. باقی تو تفصیلات ہیں جو آتی رہتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، زبان سے آپ کلمہ گو ہیں، ماں باپ آپ کے مسلمان تھے، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نیت آپ کی خراب ہو گئی ہے. آپ کی ترجیح دنیا ہے، آپ کا آئیڈیل بھی دنیا ہے، اور آپ دنیا ہی آپ کی سوچ میں ہے. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی خفا ہوتے ہیں کہ بس دنیا ظاہری کامیابیاں ہوتی ہیں، یا تو پھر آپ خوش رہتے ہیں، ورنہ پھر یعنی ایک کھٹک ہوتی ہے، یہ نہیں ہوا ابھی تک، یہ نہیں ہوا ابھی تک، یہ وہ نہیں ہوا. تو دیکھیں، میں مشرک کی بات کروں، اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، رخ ظاہر کی طرف ہو گیا، اور ظاہر کے لیے زندگی خاص ہو گئی، اب توحید سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے راستہ بدل لیا ہے، منزل بدل لی ہے. اب توحید سے دور دور تک بھی آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا. شرک آپ کی مجبوری ہو جائے گی. شرک کیا ہے؟ کہ آپ اپنی مرضی زندگی گزاریں، یہ شرک ہے. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی وہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے. ہمارے لیے دیکھیں، من چاہی زندگی گزارنا اہم ہے. ہمارے لیے دنیا کے مسائل اہم ہیں، یہ اہمیت کی بات کر رہا ہوں. انہی کے لیے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، اور انہی کے لیے ہم خوش بھی ہوتے ہیں. کوئی پرانے گھر میں رہ رہا ہے، ایک نیا بنگلہ اسے مل جائے تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے خوش ہوگا. یا کوئی غریب ہے، بہت سی دولت آ جائے تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ یہ غم اور خوشی کی باتیں نہیں ہیں، امتحان ہے. اللہ نے دونوں صورتوں میں ہمیں کہا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں تمہارا امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تو میں مشرک کی بات کر رہا ہوں. ہر وہ شخص جس کی نیت کھوٹی ہو گئی، منزل دنیا کو بنا لیا. اب دیکھیں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کے لیے اہم نہیں رہے گا. پھر تو جو دین رہے گا وہ آپ کی خواہشات ہیں. رمضان کا مہینہ ہو گیا، آپ مجبور ہیں، معاشرہ روزہ رکھ رہا ہے، بھائی بہن روزہ رکھ رہے ہیں، آپ بھی بھوکے پیاسے رہنے پر مجبور ہوں گے، ورنہ آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ روزہ کیا ہے. روزہ تو تقرب اللہ کی ایک صورت ہے، اس میں مجاہدہ ہے نفس کے ساتھ.
اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے. تو لیکن نہیں. اور یہ بات دیکھیں، میں بالکل کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے دین مطلب پورا دین، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دین ہماری خواہشات کی تابع ہے. ہم جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، اور گزاریں گے تو دنیا کے لیے گزاریں گے. دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے. ہماری اہم جو ہے وہ دنیا کی زندگی. آپ خود دیکھ لیں، اپنا احتساب خود کریں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اپنا محاسبہ خود کریں کہ میں کس کے لیے جی رہا ہوں یا جی رہی ہوں. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. نفس ہم پر حاوی ہے، نفس ہم پر سوار ہے. اپنی انا کو آپ زیر نہیں کر سکتے. ہر وقت اپنی میں کے حصار میں آپ رہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں نے یہ کہا، میں یہ کہہ رہی ہوں. میں ہر وقت آپ میں کی رٹ لگاتے رہیں گے. بات کریں گے وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.